آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی باتوں کے بارے میں بتائیں گے جو کہ ہر عورت اپنے شوہر سے چھپاتی ہے۔ ان 5 باتوں کی خبر وہ اپنے شوہروں کو نہیں ہونے دیتی، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اگر وہ یہ باتیں اپنے شوہر کو بتا دے گی ہو سکتا ہے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو بہت ہی معلوماتی ویڈیو ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی 4 روایات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، کوئی شوہر اپنی ان باتوں کو اپنی بیوی کو بھول کر بھی نہ بتائے، کیونکہ اگر وہ ان باتوں کا ذکر اپنی بیوی کے سامنے کرے گا تو ان کی گھریلو لائف تباہ ہو جائے گی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور نہایت ہی ادب کے ساتھ عرض کرنے لگا، یا علی، ابھی میری نئی شادی ہوئی ہے، آپ مجھے بتا دیجئے کہ شوہر کو بیوی کے سامنے کون کون سی باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی کون کون سی باتیں ہیں جن کا دھیان رکھنے سے میاں بیوی کا تعلق خراب نہیں ہوگا، کیونکہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ اگر آپ میری رہنمائی فرما دیں گے تو اس سے میرا گھر میں سکون آئے گا، برقرار رہے گا، اور ہماری یعنی میاں بیوی کی ہمیشہ محبت بنی رہے گی، ہمارے درمیان میں ہمیشہ پیار اور محبت رہے گا۔ حضرت علی فرمانے لگے کہ اے شخص، یاد رکھنا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کے دل میں قدرتی طور پر پیار اور محبت ڈالی ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک یہ ایمان کا رشتہ ہے۔ مگر کچھ لوگ اپنی بیوی کے سامنے کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے پھر بیوی اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی اور دونوں کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے حضرت علی نے فرمایا کہ اے شخص، 4 ایسی باتیں ہیں کہ جن کا ذکر بھول کر بھی کبھی اپنی بیوی کے سامنے مت کرنا، اس کے بارے میں کبھی اپنی بیوی کو نہ بتانا۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ بھول کر بھی کبھی اپنی بیوی کے سامنے کسی غیر عورت، کسی دوسری عورت کی تعریف نہ کرنا، کیونکہ یاد رکھنا ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کے شوہر کے ہمیشہ اسی ہی کی تعریف نکلے، اس لیے تمہارے منہ سے کبھی بھی کسی دوسری عورت کی تعریف سننا تمہاری بیوی کبھی بھی گوارا نہیں کرے گی۔ اس لیے اے شخص، اگر تم چاہتے ہو کہ تم دونوں کے درمیان ہمیشہ پیار اور محبت قائم رہے تو کبھی بھی اپنی بیوی کے سامنے کسی دوسری عورت کی تعریف مت کرنا، کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری بیوی تمہیں شک کی نظروں سے دیکھنے لگے گی، یعنی کہ تم پر شک کرنے لگے گی، اور شک ایسی چیز ہے جو کہ بڑے بڑے گھروں کو تباہ کر دیتی ہے۔ دوسری بات، اپنی بیوی کے سامنے کبھی بھی رونا دھونا مت کرنا۔ اگر تم چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی بیوی کے سامنے رونا شروع کر دو گے تو یاد رکھو کہ وہ تمہاری عزت کرنا چھوڑ دے گی، اس کی نظروں میں تم ایک کمزور انسان بن کر رہ جاؤ گے، تو پھر ایسے شخص کی کوئی بیوی کیوں کر عزت کرے گی؟ اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ تم دونوں کے درمیان میں مضبوط رشتہ قائم ہو تو اپنے آنسو کبھی بھی اپنی بیوی کے سامنے مت بہانا۔ اگلی بات یہ ہے کہ تم کبھی بھی بھول کر بھی اپنی بیوی کے سامنے اپنے بہن بھائیوں اور ماں باپ کی برائی مت کرنا۔ اگر تم اپنی بیوی کے سامنے اپنے گھر والوں کی برائی کرو گے تو پھر تمہاری بیوی کی نظر میں تمہارے ماں باپ اور بہن بھائیوں کی عزت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی عزت بھی کرنا بند کر دے گی۔ اس کی نظروں میں تمہارے ماں باپ کی عزت بھی ختم ہو جائے گی۔ پھر آہستہ آہستہ ایسا ہوگا کہ تمہارے بہن بھائی بھی تمہاری بیوی کی عزت کرنا بند کر دیں گے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سارے تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ تم اپنی بیوی کے سامنے اپنی بیوی کے ماں باپ اور اس کے بہن بھائیوں کی بھی کبھی برائی نہ کرنا، ان کی بھی کبھی غلطیاں نہ کرنا، کیونکہ یہ بات تو واضح ہے کہ جب تم ایسا کرو گے تو تمہاری بیوی یہ کبھی برداشت نہیں کرے گی، اور وہ آہستہ آہستہ تم سے نفرت کرنا شروع کر دے گی۔ اس طرح سے تم دونوں کا رشتہ کمزور پڑ جائے گا اور خطرے میں پڑ جائے گا۔ اگلی بات، اے شخص، اگر تم چاہتے ہو کہ تم دونوں میاں بیوی کے درمیان رشتہ ہمیشہ مضبوط بنا رہے تو کبھی بھول کر بھی اپنی بیوی کو اپنا کوئی خاص راز مت بتانا، کیونکہ عورت کے دل میں کبھی بھی کوئی راز نہیں رک سکتا، کیونکہ یہ عورت کی فطرت ہوتی ہے۔ جب تک وہ اس بات کو کسی اور کو نہ بتا دے
اس کو سکون نہیں ملتا، اس لیے کبھی بھول کر بھی اپنے کسی راز کو اپنی بیوی کے سامنے مت کہہ دینا۔ محترم سامعین، اب ہم آپ کو 5 باتیں بتائیں گے جن کو ہر عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر سے چھپائے، اور وہ اپنے شوہر سے چھپاتی بھی ہے۔ نمبر 1، اپنا مرض۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی عورت اپنی بیماری کے بارے میں اپنے شوہر کو نہیں بتاتی ہے، کیونکہ عورت کی فطرت ہے کہ وہ اپنی بیماری کو اپنے شوہر سے ضرور چھپاتی ہے۔ عورت کا اپنی بیماری کے بارے میں اپنے شوہر کو نہ بتانا یہ ایک ظاہری سی بات ہے۔ وہ اس بات کو اس لیے چھپاتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے پریشان نہ ہو جائے۔ اس کے شوہر کو جب اس کی بیماری کا پتہ چل جائے تو وہ اس سے کہیں نفرت نہ کرنے لگ جائے، وہ اس سے پریشان نہ ہو کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر ان کے شوہر کو کبھی بھی کوئی پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کی بیماری کا سن کر اس کا شوہر کہیں متنفر نہ ہو جائے۔ اور نمبر 3، ان دونوں کے تعلقات کہیں خراب نہ ہو جائیں، ان کی محبت کہیں کم نہ پڑ جائے۔ اس وجہ سے عورت اپنی بیماری کو اپنے شوہر سے چھپاتی ہے۔ اب یہاں پر شوہر کا بھی فرض بنتا ہے کہ اگر بیوی کو کبھی کوئی چھوٹی موٹی بیماری لگ جائے تو اپنی بیوی کا ساتھ دے، اس کے دکھ اور تکلیف کو سمجھے اور اس کو دور کرنے کی بھرپور کوشش بھی کرے۔ دوسری بات جو عورتیں اپنے شوہر سے چھپاتی ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اپنی خواہش کا اظہار کبھی بھی اپنے شوہر سے نہیں کرتی۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو لے کر میاں بیوی میں رضامندی نہیں بن پاتی۔ جب میاں بیوی کی کسی ایک بات پر اختلاف ہو جائے تو پھر عورتیں ہی ہیں جو قربانی دیتی ہیں اور اپنے شوہر کی بات مان کر پیچھے ہٹ جاتی ہیں، کیونکہ عورتوں کو ہی اپنے شوہر کی بات ماننا پڑتی ہے، چاہے وہ اس فیصلے کو اپنے شوہر کے اس فیصلے کو دل سے قبول نہ بھی کریں، وہ خوش ہوں یا نہ ہوں، مگر وہ اپنے شوہر کی خوشی کی خاطر اپنی خوشی کو ختم کر دیتی ہیں، اپنی خوشی کو مار کر اپنے شوہر کی بات مانتی ہیں۔ تو یہ بیوی کا اپنے شوہر کے لیے محبت کا ایک جذبہ ہوتا ہے کہ جس کی بنا پر وہ اپنی خواہش سے پیچھے ہٹ جاتی ہے، اپنی خواہش کو مار کر اپنے شوہر کی بات مانتی ہے۔ اب شوہروں کو بھی چاہیے کہ وہ وقت کی نزاکت کو سمجھیں اور جہاں پر ان کو لگے کہ ان کی بیوی درست ہے تو اپنی بیوی کو سمجھیں، ان کی خواہشات کو پورا کریں، ان کو عزت دیں، کیونکہ اگر کوئی شوہر اپنا تعلق ٹوٹنے سے بچانا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ بیوی کو بھی سمجھنا شروع کرے، کیونکہ ایسا کرنے سے بیوی کے دل میں شوہر کی عزت بڑھ جائے گی، شوہر کا مقام بڑھ جائے گا اور دونوں کا تعلقات، دونوں کا رشتہ اور بھی زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ اور نمبر 3، کچھ بیویاں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے شوہروں کے کچھ رشتہ داروں کو پسند نہیں کرتی، ان کی کچھ عادات اور اطوار کو پسند نہیں کرتی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عورت کو اپنے سسرال کے کچھ لوگ، کچھ رشتہ دار یا پھر شوہر کے کچھ دوست سخت ناپسند ہوتے ہیں، اور ان کی کچھ ایسی عادتیں بھی ہوتی ہیں جن کو وہ بالکل پسند نہیں کرتی ہیں۔ لیکن بیویوں کو چاہیے کہ اگرچہ وہ کسی بات کو ناپسند کرتی ہیں لیکن وہ اس کا ذکر اپنے شوہر کے سامنے نہ کریں، ان باتوں کے بارے میں کبھی بھی اپنے شوہر کو کچھ نہ بتائیں۔ اگر وہ یہ باتیں اپنے شوہر سے چھپا کر رکھتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ بہت مخلص ہے، اپنی شوہر کی خوشی میں خوش ہونے والی ہے اور اپنے شوہر کو خوش دیکھنا چاہتی ہے۔ اگرچہ وہ ان باتوں کو اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو بتا دے، وہ اپنے شوہر کو صرف اور صرف شوہر کی خوشی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان باتوں کو شوہر کے سامنے نہیں کرتی ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ ہر عورت کو پیسے سے پیار ہوتا ہے، ہر عورت کو اپنے بناؤ سنگھار، اپنے زیورات اور پیسوں سے بہت پیار ہوتا ہے، اور کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ان کو اپنے ماں باپ کی طرف سے کوئی پیسہ مل جائے یا اپنی انہوں نے کوئی سیونگ کی ہو تو وہ اپنے پیسے کو اگر اپنے شوہر سے بچا کر رکھتی ہیں، ان کو نہیں بتاتی ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کو پیار نہیں کرتی، بلکہ یہ بھی ان کا ایک جذبہ ہوتا ہے۔
اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ عورت کے پاس ایک چھپا ہوا خزانہ ہوتا ہے، مگر وہ اس بات کو کبھی بھی اپنے شوہر کو نہیں بتانا چاہتی ہے کہ اس نے کتنے پیسے جمع کیے ہیں اور کہاں سے جمع کیے ہیں، حالانکہ عورت پھر انہی پیسوں کو ضرورت پڑنے پر اپنے شوہر کو دے بھی دیتی ہے۔ نمبر 5ویں بات جو عورت اپنے شوہر سے چھپا کر رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کبھی بھی نہیں چاہتی کہ وہ اپنے ماضی کے بارے میں اپنے شوہر کو بتائے، شادی سے پہلے کی اپنی باتوں کو شوہر کے ساتھ شیئر کرے۔ وہ اپنے ماضی کی باتوں کا بھول کر بھی اپنے شوہر کے سامنے ذکر نہیں کرتی۔ ان باتوں کو شوہر سے چھپانے کے پیچھے بھی ایک خاص وجہ ہوتی ہے، کیونکہ کوئی بھی عورت یہ نہیں چاہتی کہ اس کی ماضی کو لے کر اس کا شوہر متنفر ہو یا ان کی شادی کا رشتہ خراب ہو، اس میں کوئی دراڑ آئے، کہیں اس کے شوہر کے دل میں اس کے لیے محبت اور عزت اور احترام ختم نہ ہو جائے۔ اس لیے اکثر عورتیں اپنے شوہر سے ان باتوں کو چھپاتی ہیں۔ اب آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام شادی شدہ جوڑوں کے درمیان محبت اور پیار، سلوک اور اتفاق قائم کر دے، ان کے درمیان محبت کا رشتہ قائم کر دے، ان کی باہمی غلطیوں کو، غلط فہمیوں کو ختم کر دے، اور اللہ تعالیٰ تمام عورتوں کو اپنے گھروں کا سکھ نصیب فرمائے، ان کو اولادوں کا سکھ نصیب فرمائے، ان کو ذہنی سکون عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کے گھروں میں سکون اور اطمینان کی دولت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ لوگوں کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ محترم سامعین، آخر میں آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو لازمی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔